السلام علیکم خواتین و حضرات، اسمیک گروپ آف مارکیٹنگ اینڈ سیلس، میں طیب اعجاز امید کرتا ہوں تمام لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ تہلکہ خیز خبر جو ہے وہ اس وقت میں آپ کو بریک کرنے جا رہا ہوں، اور اس کا بڑا گہرا امپیکٹ آنے والا ہے ریل اسٹیٹ اکانومی آف پاکستان میں، بزنس میں، تمام تر کاروباری حضرات جو ہیں ان پہ ایک گہرا جو ہے نا ایک اثر ہونے والا ہے ایز فار ایز مائی انالیسز از کنسرن۔ خبر بھی آپ سے بریک کریں گے، اور اس سے پہلے ایگزام الدین بلکہ احمد صاحب کا شعر ہے، مجھے یاد نہیں شعر کن کا، شعر مجھے بڑا پسند ہے کہ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ خیر اینی ویز اسٹارٹ کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک بہت گہرا ڈیسیشن آیا، اے سی پی ڈیسیشن، الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیسیشنز ٹو پوسٹ پون پنجاب الیکشن ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان سیز مریم اورنگزیب۔ جی تیئیس مارچ 2023 کی خبر ہے، ابھی 4 گھنٹے پہلے جو ہے یہ بریک ہوئی ہے۔ مریم اورنگزیب انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ پنجاب میں جو پروویشنل الیکشن ہے اس کو پوسٹپون کر دیا جائے ان دا نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان۔ In a statement, she said that the Election Commission took the decision keeping in mind the economic, political and security situation. According to her, the ECP saved the country from a massive constitutional crisis and delay in election will steer political stability in the country. Mariam maintained that under Article 218 of the Constitution, the ECP was liable to ensure transparent, impartial and fair election. Article 224 required that at the time of elections, caretaker governments should be established at the federal and provincial levels, she maintained. The minister stated that the ECP took the decision after holding consultations with all the stakeholders. There were reservations that because of one man's ego, election were being forced on 2 provinces, she said. If election in 2 provinces were held on April 30, it would have created a controversy as the terms of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa assemblies would have ended 6 months before the National Assembly and other 2 provincial assemblies, she said. Census is being conducted in the country and it is not possible to hold elections in 2 provinces before its completion and in other provinces after its completion. بڑی خبر دینے جا رہا ہوں کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوں گے، 30 اپریل کو الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوں گے 2 پروونسز کے، اور اکارڈنگ ٹو دا انفارمیشن منسٹر ای سی پی ہیز اے رائٹ ٹو سے دیٹ۔ اب اس کا پولیٹیکل کیا فیڈ بیک ہوگا، کیا نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی مزید عروج پر آئے گی اور ایک غیر یقینی سی صورتحال آ سکتی ہے مارکیٹ میں، جس کا ڈائریکٹ اثر پڑنا ہے کاروباری حضرات پہ پڑنا کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے اگر اکنامیکل اسٹیبلٹی کو برقرار رکھنا ہے۔ انویسٹر ہمیشہ جو ہے کیا چاہتا ہے مارکیٹ میں، وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ کنٹینیوٹی رہے، ہر بزنس مین یہ چاہتا ہے کہ کنٹینیوٹی رہے، حالات ٹھیک رہیں، پیس رہے، سیکیورٹی رہے۔ جب سیکیورٹی رہے گی، کنٹینیوٹی رہے گی، امن رہے گا، کوئی بھی پولیٹیکل کرائسس نہیں ہوگا تو کاروبار چلے گا، اور یہ فیکٹ ہے۔ جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ کاروبار کو سمجھتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں کریانہ اسٹور سے لے کر بگ بزنسز تک، جو لوگ نوکری بھی کرتے ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ ہے۔ کرنٹلی ہمارا یہ کام ہے کہ آپ لوگوں کو فورکاسٹ کرنا، بتانا کہ کیا چل رہا ہے ملک میں، کیا نہیں چل رہا، اور یہ جو خبر ہے میرے حساب سے یہ ایک ڈیزاسٹرس اگر اس طرح امپلیمنٹیشن ہوتی اور 30 کو الیکشن نہیں ہوتے، جو کہ نہ ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں ابھی فی الحال، قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا، لیکن اگر الیکشن پوسٹ پون ہوتے اور مزید جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا پاکستان شکار ہوتا ہے تو اگین اٹ ول بی اگین اے ڈیزاسٹر فار دا کنٹری ایز ویل، اکنامیکل ڈیزاسٹر رہے گا لوگوں کے لیے رہے گا، کیونکہ ڈیفینیٹلی آئین ایک جگہ آئین ہے، پلس کانسٹیٹیوشن از فار دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا ویلفیئر آف دا پیپل، اور ملک کو چلانے کے لیے اب نگران سیٹ اپ کو اتنا پرولونگ اگر کرتے ہیں، کوئی بھی گورنمنٹ باڈی کرتی ہے، تو اس کا ڈائریکٹ جو ہے اثر وہ بزنس کمیونٹی پر آنے والا ہے اور آئے گا۔ ہوگا یہ کہ بگ بزنسز، انویسٹرز بہت فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور عام آدمی، عام بزنس مین جو ہے متاثر ہوتا رہے گا۔ اور میں کل بھی ایک بات کی، کل بھی میں نے اپنا جو ایک ولاگ کیا اس میں نے بتایا تھا کہ الیکشن ہونا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ ہمیں کال کرتے ہیں جو ریل اسٹیٹ، اب ریل اسٹیٹ کے چیپٹر میں بات کروں گا یہ کہ ریل اسٹیٹ سے وابستہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی انویسٹمنٹ شارٹ رن انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، وہ ان کو تو پریشانی ہو رہی ہے، کیونکہ دن بدن آج ایک انالیسس میں پڑھ رہا تھا کہ 75% تک جو ہے نا 75% تک ڈکلائن آیا ریل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹس میں، لوگوں کو جنہوں نے شارٹ رن انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی 75% تک ڈکلائن ان کو جو ہے دیکھنے کو ملا ہے، جس کی وجہ سے آلریڈی جنہوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں شارٹ رن کے لیے بینیفیشیل انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں کہ ان کو کرنٹلی اس ٹائم میں پروفٹ ہونا تھا، وہ نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ریل اسٹیٹ مارکیٹ بلکہ ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کی اسٹاک مارکیٹ بھی ہے وہ ہے اثر انداز ہوئی ہے۔
جو شیئرز ہیں کافی نیچے آئے ہوئے ہیں، ان بینکس کے جو شیئرز ہیں وہ نیچے آئے ہوئے ہیں کافی زیادہ، ٹھیک ہے، ڈکلائن ہی نظر آ رہا ہے مارکیٹ میں، اوور آل مارکیٹ میں ڈکلائن ہے۔ لوزرس میں اگر ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کی کیا لوزرس کی صورتحال ہے، تو الباس شوگر جو ہے ڈکلائن میں ہے، اینگرو ایلیانس ڈکلائن میں، بڑی بڑی کمپنیز ڈکلائن میں ہے، اسٹاک مارکیٹ ڈکلائن میں، کرنسی جو ہے وہ مزید ڈی ویلیو ہو رہی ہے۔ آج رمضان کا پہلا دن بھی تھا، پہلا روزہ بھی تھا، اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی بہت زیادہ تھی، پیسہ جو ہے نا تیزی سے ڈی ویلیویٹ ہوا ہے آج کے دن بھی، اور کیونکہ پرائسز بڑھی ہیں، پرائسز بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ ڈی ویلیویٹ ہوا ہے۔ تو اس وقت ملکی حالات کو بحران سے اگر نکالنا ہے تو ڈیفینیٹلی الیکشن ہی اس کا ایک سبب بن سکتے ہیں کہ آفٹر الیکشن الیکٹڈ باڈی، الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے، جو بھی آتی ہے، اینی الیکٹڈ گورنمنٹ، اور اس کی کنٹینیوٹی ایک آتی ہے، اور وہ کنٹینیو پالیسیز آتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی 5 سال کے لیے گورنمنٹ ہوتی ہے، تو جب 5 سال کے لیے وہ پالیسیز امپلیمنٹ کرتی ہیں تو انویسٹرز کا ایک رجحان بڑھ جاتا ہے کہ 5 سال کی پالیسیز آئی ہیں، 5 سال تک امپلیمنٹ ہوگی، اسی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انویسٹرز اپنا پیسہ مارکیٹ میں روٹیٹ کرتے ہیں، سرکولیٹ کرتے ہیں اور انویسٹ بھی کرتے ہیں۔ بٹ اینی ویز دیکھیں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ کرنٹلی بگ بزنسز کے لیے بھی بائنگ کا ٹائم ہے، ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹس کے لیے بھی بائنگ کا ٹائم ہے۔ ایوری ون از گوئنگ فار دا بائنگ، جو اچھے انویسٹرز ہیں، جن کے پاس آلریڈی جو ہے وہ انویسٹمنٹس پھنسی ہوئی ہیں، وہ لکویفائی کرتے ہیں، تو اس وقت انویسٹرز ہی ان کی انویسٹمنٹس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسٹے ٹیون ود اس، اللہ حافظ۔